بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک استاد لاگ ان ہونے کے بعد گوگل کلاس روم میں اپنی کلاس کس طرح سے بناتا ہے۔ تو گوگل کلاس روم پہ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد جب آپ لاگ ان ہوں گے اپنے ای میل آئی ڈی سے تو آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی۔ اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی کلاس روم بنایا ہے تو یہاں پر آپ کو مختلف کلاس رومز نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ کو یہ بلینک اسکرین نظر آئے گی۔ اس میں پہلا کلاس روم بنانے کے لیے آپ اس پلس سمبل کو کلک کریں اور کریٹ کلاس کو کلک کریں۔ اگر تو آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں تو پھر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کسی اور طرح اپنے ادارے کے ای میل سے لاگ ان ہوں، لیکن اگر آپ ایک اپنے طور پہ یہ کلاس روم بنانا چاہتے ہیں بغیر کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ سب پڑھ لیا ہے اور آپ تیار ہیں اکیلے کلاس روم بنانے کے لیے، اور کنٹینیو کو کلک کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنی کلاس کا نام لکھیں گے۔ یہ وہ نام ہے جو شاگردوں کو اسکرین پر نظر آئے گا۔ تو اگر آپ ایک سے زیادہ مضامین پڑھا رہے ہیں تو پھر شاگردوں کے لیے مشکل ہوگا۔ کلاس کا بہترین نام دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنا نام لکھیں اور ساتھ میں اس مضمون کا نام لکھیں جو آپ پڑھا رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی مضمون مختلف اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں تو آپ کے شاگرد پریشان نہ ہوں کہ ایک ہی مضمون کے مختلف کلاس رومز ہیں، میں کون سا کلاس روم جوائن کروں۔ لہٰذا جب وہ اپنے مضمون کا نام دیکھیں گے اور ساتھ میں آپ کا نام دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے کس استاد کے ساتھ یہ مضمون لیا ہے۔ گوگل کلاس روم ایک سیکشن میں 250 سے زیادہ شاگردوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کی کلاس میں 250 سے زیادہ شاگرد ہیں تو آپ ان کو سیکشنز میں تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک سیکشن اے لکھ دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے سیکشن بی میں 200 شاگرد اور ہوں، تو لہٰذا 200 شاگردوں کا ایک سیکشن ایک بنا دیا اور 200 کا دوسرا بنا دوں گا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے یہ ایک سیکشن بن رہا ہے، اسی پلس کے سمبل کو کلک کر کے یہاں پر ہم الگ سے اپنے مضمون کا نام لکھیں گے، مثال کے طور پہ مائی سبجیکٹ، اور چونکہ ہم یہ سبجیکٹ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو ہمیں کمرے یا روم کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو تعلیمی ادارے اپنی عمارت میں مختلف کمروں میں کلاس رومز ارینج کرتے ہیں وہ بھی یہ آن لائن گوگل کلاس روم کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس روم میں حقیقت میں یہ کلاس لے رہے ہیں بجائے آن لائن لینے کے۔ تو میں یہاں اس کو فی الحال نیل کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ چاہیں یہ سب کچھ عربی یا اردو میں لکھیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک اور ٹول سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ آپ براؤزر میں دوسرا ٹیب کھولیے اور اس میں ایک ویب سائٹ پہ جائیے جو ہے www.speechtexter.com۔ ہم میں سے جن لوگوں کے پاس اردو یا عربی ٹائپ کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے جس کی مدد سے آسانی سے تقریباً کوئی بھی زبان آپ بول کے ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد اگر میں اردو میں ٹائٹل لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پر جا کر اردو لکھوں گا، یہاں پر جا کر اس کو اسکرول کر کے نیچے اردو پاکستان سلیکٹ کروں گا، اور اگر میرے مضمون کا نام مثال کے طور پہ میرا نام اور میرا مضمون ہے تو میں یہاں جا کر اسٹارٹ کے بٹن کو پریس کروں گا اور اس کے بعد میں جو ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اس کو بولوں گا، اور پھر یہیں پہ اسٹاپ کا بٹن آئے گا، اس کو اسٹاپ کر کے میں ٹائپنگ بند کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں اسٹارٹ کے بٹن کو پریس کروں گا۔ میرا نام میرا مضمون، تو میں نے اسٹارٹ کے بٹن کو پریس کر کے یہ بولا اور اس نے ٹائپ کر دیا، اور پھر میں نے یہاں پہ اسٹاپ کو پریس کر دیا۔ اگر میں مثال کے طور پہ اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میرا نام اور یہاں پہ میرا مضمون کی جگہ میرے مضامین ہونا چاہیے تھا، تو میں اس پورشن کو سلیکٹ کروں گا اور دوبارہ اسٹارٹ کر کے جو بھی کریکٹ الفاظ ہیں وہ بولوں گا اور پھر دوبارہ اس کو اسٹاپ کر دوں گا۔ میرے مضامین۔ اب آپ یہاں پہ اس تمام کو سلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے کاپی کر لیں یا کنٹرول سی سے کاپی کر لیں،
वापस अपने कोर्सेज़ में जाके इस तमाम को सेलेक्ट करके यहाँ पे या तो कंट्रोल V प्रेस कर दें या यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करें, तो आपकी यहाँ पे एंट्री उर्दू ज़ुबान में या अरबी ज़ुबान में हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर सब्जेक्ट का नाम लुग़तुल अरबिया है और मैं ये टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं स्पीच टेक्सचर में जाके लैंग्वेज में स्क्रॉल करके अरबी, मिसाल के तौर पे सऊदी सेलेक्ट कर लूँगा और इसी तरह चाहे यहाँ पे अगली लाइन में आके एंटर प्रेस करके या इसको डिलीट करके मैं दोबारा उसी तरीके से इस बार अरबी में बोलूँगा। मिसाल के तौर पे स्टार्ट को क्लिक करता हूँ, लुग़तुल अरबिया। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके माय सब्जेक्ट में कंट्रोल V कर दिया, तो अब हम अरबी, उर्दू और किसी भी ज़ुबान में क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट के बटन को प्रेस करेंगे और ये थोड़े वक्फे के बाद हमारे लिए पहली क्लासरूम तैयार कर देगा। इसने पहला क्लासरूम तैयार करके इसको स्क्रीन पे ओपन भी कर दिया है और ये नीचे हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। इन 3 बटन्स को क्लिक करके, इन 3 लाइनों वाले बटन को क्लिक करके हम मेन मेन्यू में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको क्लिक किया तो हमारे पास तमाम क्लासेस और कैलेंडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कैलेंडर यहाँ पर अवेलेबल है और हमारा कोर्स जो भी हमने बनाया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम क्लासेस को क्लिक करें तो हम देखेंगे अभी हमने यहाँ पर एक नई क्लास बनाई है और अगर हम और क्लासेस बनाना चाहते हैं, अगर मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लस के बटन को क्लिक करके क्रिएट क्लास करके उसी तरीके से एक और क्लास भी बना सकता हूँ। तो अभी तक मेरे सेक्शन ए में कोई स्टूडेंट नहीं है। इस क्लास को अगर हम इसमें अब हम और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करके और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और उन लोगों के ग्रेड्स यानी कि मार्क्स होते हैं। ये वो क्लास का कोड है कि अगर ये कोड शागिर्दों को बता दिया जाए तो वो ख़ुद ही इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उन्हें ख़ुद इसमें इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें और सेटिंग्स के बारे में जानेंगे हम किसी और वीडियो में, अगली वीडियो में।